کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ کریم اس کا ذکر کرتا ہے، ماشاءاللہ، اور جو اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کریم اسے اور عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو اس کی ناشکری کرے گا تو اللہ کریم اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ علمان علمان، اور ناشکری کرنا کیا ہے؟ اس کی نافرمانی کرنا، نافرمانی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، صحیح، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو ہے نا وہ تعریف کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے احکام پر عمل کریں۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ ناشکری ہوئی، صحیح صحیح، چونکہ ہم اس کائنات میں رہ رہے ہیں نا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بے شک، ہم اس سے باہر تو جا نہیں بے سکتے، شک، تو جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، بے شک، تو ہر حال میں ہمیں شکر تو کرنا ہی ہے، اور ہر حال میں ناشکری سے تو بچنا ہی ہے۔ بے شک۔ جشن آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے مدنی مذاکرے سے فقط فقہی مسائل سیکھنے کو نہیں ملتے، بلکہ اس کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔ دعوت اسلامی نہ صرف دینی بلکہ فلاحی کام میں بھی آگے آگے، اور یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ موسم کی تبدیلی جو ہو رہی ہے یہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے پودوں کے حوالے سے فرمایا تو پودے اگر ہم لگائیں گے تو اس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا۔ کراچی میں واقعی درختوں کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف کا سامنا ہے۔ امیر اہل سنت کا نعرہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ امیر سنت کا مسکرانے کا جو انداز ہے وہ ایک ایسا ہے کہ بندہ دیکھتا جائے، دل کرتا ہے کہ ان کی چہرے کی طرف دیکھتے جائیں، اور یہاں پہ آ کے مزہ آتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، نیکی بن جاتا ہے، 5 ٹائم کا نمازی بن جاتا ہے، ادھر آنے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، دینی راستے پہ چل جاتا ہے۔ میرے مرشد نے بولا کہ نماز نہیں چھوڑو اور تیسرا دل نہیں رکھاؤ، نماز جو ہے نا سب سے بہتر چیز ہے یہ۔ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ صرف جو ہے نا مولوی یا اس کی گھر والی کو جو ہے نا پردے کے والے سے نہیں بلکہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ جاتا ہے اس کے لیے پردہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غیر محرم کو جو مصافحہ کرتا ہے تو قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں انگارہ دیا جائے گا، تو غیر محرم دیور سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کسی سے مخاطب ہونا ہے تو سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، جس طرح کہ میں تشریف لایا یا میں حاضر ہوا، اس کے بارے میں بھی سنت نے بہت اچھی رہنمائی کی۔ بدگمانی کسی کے بارے میں غلط سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بچنا چاہیے بدگمانی سے، دوسروں کو بتانا چاہیے۔ 14 اگست جو ہے وہ آزادی پاکستان کا دن ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے میرے سنت نے فرمایا ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے 14 اگست منانی ہے، کیونکہ ہمیں ایک اسلامی ریاست ملی ہے، ایک آزاد ملک ملا ہے، ہمیں کھل کر عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، نوافل ادا کیے جائیں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا ملک پاکستان دیا۔ امیر اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ پودے لگائیں اور ملک پاکستان کو سرسبز بنائیں۔ 14 اگست کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی ہے کہ ہمیں اپنے علماء اکرام کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے اصال ثواب کرنا چاہیے۔ میرے سنت نے اس مدنی مذاکرے میں ہمیں ترغیب دلائی کہ 25ویں کی نسبت سے آپ نے روزانہ جو ہے نا 25 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے نا وہ پڑھنی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اس کا ثواب آپ نے پہنچانا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس کی نیت کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کو روزانہ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اصال ثواب کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے نیت کیا کہ انشاءاللہ میں نے 50,000 مرتبہ اکیلا جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھوں گا۔ میں نے 3 دن کے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے۔ نیت ہے کہ اس کا ثواب میں اپنے علماء دین جنہوں نے پاکستان میں ساتھ دیا ہے ان کو ارسال کروں گا۔ مدنی مذاکرہ وہ چیز ہے جہاں سے آپ نے فقہی مسائل ہو، علمی مسائل ہو، عقیدے کے مسائل ہو، شخصیت سازی ہو، تربیت سازی ہو، آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے، کیسے معاملات کو لے کے چلنا ہے، الحمدللہ میرے لیے سننے کے تجربات سے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے آج مدنی مذاکرے میں نیت کیا کہ انشاءاللہ جو ہے ہر روز
حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ثواب کے لیے ہر روز 25 دفعہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. میں تو جب بھی کوئی دل میں سوال ہوتا ہے تو جب بھی میرے اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں الحمدللہ خود ہی اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اہل سنت کا سایہ ہم سب پر تدیر و قائم و دائم رکھے تندرستی کے ساتھ، اور ہم سب کو یقیناً میرے اہل سنت کا جو فرمان ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، مسجد میں ہیں، افطار کا وقت بھی آ گیا، افطار نہیں کر سکیں گے مسجد کے اندر. ہاں نیت کر لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کوئی ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار کریں، کھائیں پیئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے سفر شریف کی آج 8ویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج کا یہ مدنی مذاکرہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہے، اور آج ہم پاکستان کے یوم آزادی کی خوشی میں مدنی مذاکرہ کیے ہوئے ہیں. 13 اگست ہے اور 12 بجے 14 اگست شروع ہو جائے گی. تو 13 اگست کو اس لیے مدنی مذاکرے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ کل 14 اگست چھٹی ہے، تو زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول جو ہے اس سے نفع اٹھا سکیں اور علم دین حاصل کر سکیں. اور 14 اگست بھی شریک ہو ہی جائیں گے ہم انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ کرتے 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 14 اگست میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال تھا، جشن آزادی منانے کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں دینا، پھونپوں بجانا، ہارن بجانا اور پھر گانے موسیقی، ان سب کو کیسے روکا جائے اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ اور بہت کچھ بھی ہوتا ہے. وہ یہ جشن آزادی سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ہم اسلام سے آزاد ہو گئے یا اللہ اور رسول کے احکام کے پابند نہ رہے بلکہ آزادی مل گئی جو چاہو کرو، یہ نہیں. بلکہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، آزادی یقیناً نعمت ہے اللہ پاک کی کہ ہمیں ایک آزاد وطن اللہ کریم نے عطا فرمایا. تو اس
کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ ناشکری. تو گناہ کے ذریعے شکر ادا نہیں ہو سکتا، وہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی ناشکری ہے، کفران نعمت اس کو بولتے ہیں. تو ہمارے ہاں بس یہی صورت ہے کہ کفران نعمت کا بہت زیادہ سلسلہ ہوتا ہے. ذہنی طور پر غلام ہے، جی ہاں، ذہنی طور پر شیطان کی غلامی کی زنجیریں ہمارے قدموں کو جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے دماغ اور دل پر قبضہ ہے. اسی وجہ سے تو گناہ ہو رہے ہیں، ورنہ گناہ کیوں ہوتے؟ شکر ادا کرتے تو اللہ پاک ہمیں اور دیتا. قرآن کریم میں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے اللہ مزید دے گا، زیادہ دے گا. لیکن ہم تو مطلب یعنی کہ آزاد ہونے کے باوجود ذہنی طور پر آزاد اپنے آپ کو نہ کر پائے، افسوس. تو اس وجہ سے آزادی منانے کا انداز یہ بالکل یعنی کہ غلط رخ چلا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سجدہ شکر کرتے، شکرانے کے لیے نماز پڑھتے، قرآن خوانی کرتے، نعت خوانی کرتے، اللہ پاک کا ذکر کرتے، اس کے ذکر کی محفلیں سجاتے. لیکن یہ کہ اب میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے وہ باجے یہ بجائے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. شیطان نے یہ بھی دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ یار خوشی کے موقع پہ سب چلتا ہے، خوشی کا موقع ہے، چلتا ولتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور رسول کے حکم کے. اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے. ہماری مطلب اپنی جو لوجک ہے یا اپنی من گھڑت حکمتیں ہیں یہ نہیں چلتی. تو اللہ پاک نے تو جو کام ہمیں منع کیے ہیں اس سے بچنا ہی ہوتا ہے. تو شکر اسی طرح ادا ہوگا. تو اب یہ کہ جیسے کہ بس خوشی کے موقع پر تو اچھلو کودو، گانے بجاؤ، ناچو، بھنگڑے ڈالو، لوک گیت گاؤ، لوک ناچ کرو. تو بھی وہ قومی ناچ ہوتے ہیں تو قومی بھنگڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہم اپنے اپنے طور پر یہ نکال لیتے ہیں. تو ہم تو مطلب اللہ اور رسول کے احکام کے ہمیشہ سے پابند ہیں اور ہمیشہ پابند رہیں گے. ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہم یوں آزاد نہیں ہیں. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں. دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، لعنت کی گئی ہے. وہ کون سی آواز ہے؟ نعمت کے وقت باجے کی، خوشی حاصل ہو، نعمت حاصل ہو تو باجا بجانا، میوزک بجانا، باجا بجانا، باجے کی آواز. اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز، جو نوحہ کرتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر، چیخ چیخ کے مصیبت کے وقت روتے ہیں. نوحہ کہتے ہیں اس کو، جسے مرنے والے پر عام طور پہ جو نوحہ ہوتا ہے کہ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، تعریف میں جھوٹے مبالغے کرتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. اس کی ممانت ہے، اور جھوٹی تعریف تو ہے ہی گناہ. تو یوں مطلب یہ کہ ہم لوگ جو ہیں یہ معاذ اللہ بعضوں کے ذہن میں شیطان نے بٹھا دیا کہ خوشی کے وقت کوئی بات نہیں ہے، میوزک گانے سب چلتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں پتہ چل گیا کہ دو آوازیں دنیا آخرت میں ملعون ہیں. ان میں پہلی بات وہی ہے کہ نعمت کے وقت باجے کی آواز. تو یہ میوزک کی آواز، یہ گانے باجے اور یہ جو ڈھولک ڈھول ڈھولکیاں یہ سب جو شادیوں میں بجتی ہیں یا جشن آزادی میں بجتی ہوں یا ہیپی نیو ایئر جو منایا جاتا ہے اس میں بجتی ہو یا کسی بھی صورت سے بجتی ہو، بجائی جاتی ہے، تو یہ گناہ کے کام ہے. اور ہمارے یہاں تو ہر چیز میں باجے گاجے لگے ہوئے. بچوں کے چپل میں بھی باجے ہوتے ہیں. بچہ سوتا ہے، پہلے ہم لوگ کوئی زمانہ تھا ہمارے یہاں جب بچے سوتے تھے نا تو مائیں لوری سناتی تھی، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. یقین مانے مائیں یہ سناتی تھی بچوں کو. اب بھی مذہبی گھرانوں میں نام نیاد مذہبی نہیں ہے، نام نیاد مذہبی گھرانے بہت زیادہ ہیں، کہلاتے مذہبی ہیں، ہوتے نہیں ہیں. جو واقعی مذہبی گھرانے ان میں میوزک کا کیا کام ہے؟ تو ان کے یہاں اب بھی یہ لوری مائیں سناتی ہوں گی اور بچوں کو سلاتی ہوں گی. ہم دعوت اسلامی والے بھی بچوں کو گانے بجوں سے دور رکھنے کی کوشش ہوتی ہے.
ख्वाहिश होती है, और बच्चों को अल्लाह 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 ये सिखाते हैं। और हमारे यहाँ तो बाजू का 2-2 4-4 दिन के बच्चे, महीने के बच्चे, 15 दिन के बच्चे पहले अल्लाह अल्लाह बोलते हैं। इसकी बारहा स्क्रीन पर माशाअल्लाह इसके मनाजिर दिखाए जाते हैं कि देखो बच्चा, दूध पीता बच्चा पड़ा हुआ, उसको और कुछ होश नहीं है, इसके मुंह से अल्लाह अल्लाह निकल रहा है। ये आप दावत इस्लामी के माहौल के बच्चों को देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा निकल रहा है। और इसी तरह जो मजहबी घराने के लोग होते हैं इनके बच्चों में भी ये देखा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं बच्चों को मतलब अब तो गाने सुनाए जाते हैं, इसके ऊपर कुछ खिलौना वगैरह लटका होता है झूमर टाइप का, उससे म्यूजिक चलता है और बच्चा म्यूजिक की आवाज में सोता है। पहले अल्लाह अल्लाह सुनकर बच्चा सोता था, अब निजाम बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। अफसोस हमारे यही मतलब गुनाहों की वजह से, हमारी ज़हनी गुलामी की वजह से। अगरचे हमारा वतन आज़ाद हो गया, हमें मुल्क आज़ाद मिल गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया अल्लाह की रहमत से, ये अल्लाह का करम है। आज़ाद वतन का नाम हमने पाकिस्तान रखा। पाकिस्तान के माना जानते ही क्या है? पाकिस्तान सुना तो जब से वो संभाला था, पाक और स्थान, स्थान गुजराती में स्थान बोलते हैं। तो इस तरह वो पाकिस्तान, ये स्थान जो है ये गालिबन हिंदी लफ्ज होगा या फारसी लफ्ज होगा, ये दोनों में से कोई लफ्ज है। हिंदी में भी स्थान बोलते हैं, तो ये पाकिस्तान। तो उर्दू में अरबी भी शामिल है, फारसी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और पता नहीं कई जबानें मिलकर उर्दू जबान बनी है। तो सब थोड़ा 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 सब इसमें हिस्सा उर्दू जबान में मौजूद है। तो यूं पाकिस्तान इसका नाम रखा गया। पाकिस्तान का माना है पाक जगह, लेकिन हमने अपने किरदार से पाकिस्तान को, मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान बनाकर रख दिया है। तो अल्लाह करे कि हम वाकई इसको पाकिस्तान अमली तौर पर बनाने में कामयाब हो जाए। इतना मतलब गुनाह किया हमने शुरू में, इतना नहीं होता था जितना अब होता है। मैंने हफ्ते को बताया था कि मैंने जो देखा पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते तो कुरान ख्वानियाँ जगह जगह होती थी, शिरकत करते थे हम लोग। मैं लड़कपन की बात कर रहा हूँ, जगह जगह कुरान ख्वानियाँ होती थी, सलात व सलाम पढ़ा जाता था, और मतलब गालिबन शिरनी वगैरह भी बटती होगी। ये हमारे यहाँ महफिलों का हिस्सा है, शिरनी बटती है। तो पहले इस तरह बनता था, लेकिन बाज मन चले और आवारा किस्म के, मवाली किस्म के जो लोग थे वो भंगड़े भी डालते थे। मैं जो बात सही है वो कर रहा हूँ। इन्हें ऐसे नालायक लोग भी मैंने देखे हैं कि वो कुरान ख्वानी करते थे, हम जैसों को बुला लेते थे, कि मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह वो मौलाना टाइप का हूँ। दाढ़ी नहीं निकली थी लेकिन मजहबी था, बचपन से नमाजें पढ़ता था, तो जो नमाजी होता उसको लोग मौलाना। तो हम लोग कुरान ख्वानी में जाते थे क्या, तो कुरान ख्वानी होती थी, लेकिन बाद नालायक लोग जो थे हमारी कुरान ख्वानी के बाद और नाचना शुरू कर देते थे, और म्यूजिक जाते थे, और वो लकड़ी का स्टेज बना हुआ था, उसी में कुरान ख्वानी होती थी, उसी पर ये गंदे लोग जो थे ये नाचते थे। अब मैं किसको गंदा बोलूं? अब तो गंदों की ऐसी कसरत हो गई है कि बस वो अलमान और रफीक। अब गंदा कहें तो ये नाराज हो जाए। चलो नहीं कहता, मैं ना कहूं तो अच्छे तो नहीं हो जाएंगे ना ये नाचने वाले, बंगड़े डालने वाले और म्यूजिक की आवाज पर टांगे थिरकाने वाले अच्छे लोग तो नहीं बन जाएंगे। जो कुरान और हदीस के खिलाफ करें, अल्लाह और रसूल के अहकाम की मुखालफत करें, तो अच्छा बोलता कौन है? अच्छा लिबास पहन लिया है और यूं देखने में अगरचे वो आंखों को अच्छे भी लगते हो, लेकिन इनका दिल ऐसा बदबूदार और गंदा होगा कि ये तो मरने के बाद पता चलेगा, अगर तौबा करने में कामयाब ना हुए तो। अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए और हम वाकई पाक हो जाएं और हम हकीकी मानों में पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो पाकिस्तान हकीकी मानों में पाकिस्तान रहे। है तो पाकिस्तान, एक तादाद है जो पाप कर रही है, गुनाह कर रही है, लेकिन उनके करने से
یہ ضروری نہیں کہ پاکستان بن جائے. میں نے تو چوٹ کرنے کے لیے عرض کیا آپ کو کہ ہم نے اس کو اپنی کردار سے اپنے گناہوں سے پاکستان کو گویا پاپستان بنا کے رکھ دیا ہے, پاپ کرنے کی جگہ. حالانکہ پاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے. گلی گلی ہمارے یہاں مسجدیں الحمدللہ ہیں بھی اور بن بھی رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ دعوت اسلامی کی خدام المساجد اس وقت جتنی مسجدیں بنا رہی ہے نا, یہ آج سے پہلے کبھی کوئی سی دینی تنظیم بنی نہیں ہے, نہ دنیاوی تنظیم, کہ جس نے اتنی مسجدیں بنائی ہوں. ہمارے یہاں الحمدللہ تقریباً ایوریج جو ہے نا پوری دنیا میں دعوت اسلامی پوری دنیا میں الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے. تو دنیا بھر میں اگر حساب لگائے نا 1.5 مسجد روزانہ بن رہی ہے. یعنی اس طرح نہیں کہ پوری مسجد بن جاتی ہے, کہ کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے تو کہیں بنیاد رکھی جا رہی ہے تو کہیں بننا شروع ہو گئی تو کہیں بن کر تیار ہو گئی تو کہیں نماز کی اوپننگ ہو رہی ہے مسجد کی تو نماز شروع ہو رہی ہے, کہیں جمعہ شروع ہو رہا ہے, رمضان میں تراویح سے ابتدا ہو رہی ہے. اس طرح مطلب الحمدللہ اب مسجدیں دبا دب بن رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک ہماری اس رفتار کو مزید بڑھا دے. آپ مسجدیں بھرتے جائیں اور ہم انشاءاللہ مسجدیں بناتے جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ کی جیبوں سے بنائیں گے. آپ ہی لوگ بناتے ہیں اللہ کی رحمت سے, تو یہ بنتی رہیں گی بڑھتی رہیں گی اللہ کی رحمت سے. اللہ کے گھر گلی گلی بنتے رہیں گے اور نمازی بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی بچے کو نمازی بنا چھوڑے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عمران قادری اتاری باب المدینہ کراچی نیو مدنی کالونی سے. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ پرندوں کو دانا کھلانا اور پانی پلانا کیا جائز ہے؟ کہیں یہ اسراف تو نہیں ہے؟ اگر یہ جائز اور ثواب کا کام ہے تو ہم اس طرح نیت کر سکتے ہیں کہ ان پرندوں کا باجرے کا اور پانی کا حصہ لی ثواب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, غوث پاک کی بارگاہ میں, بزرگان دین کی ماں بارگاہ میں اپنے والدین کو حصہ لی ثواب کیا کر سکتے ہیں. نمبر 2, جس طرح بھوکے کو کھانا کھلانے کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں, تو کیا ہم پر بھوکے پرندوں کو کھانا کھلائیں گے پانی پلائیں گے تو کیا اس حدیث مبارکہ پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا؟ کیا ہمیں اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا؟ اور اس کا بھی عیسائی ثواب کیا ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بزرگان دین اور اپنے ماں باپ کو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ حدیثیں اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہاں مراد جانور ہیں, پرندے ہیں. یہ کسی شرح میں نے پڑھا نہیں ہے. البتہ مطلقاً حدیث سے موجود ہے کہ ہر تر جگر والی میں اجر ہے, یعنی جس کے اندر جان ہے اس میں اجر ہے. تو یہاں مطلب یہ کہ مراد یہ لیا ہے, یعنی یہ اس کو بھی شامل کیا ہے کہ جیسے جانوروں کو کھلانا یا پرندوں کو دانے کھلانا, تو پرندوں کو جیسے چڑیوں کو کبوتروں کو دانے کھلانا جو ہے یہ کار ثواب ہے. اور جو بھی ثواب کا کام ہوتا ہے اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اس کو جیسے کہ ہم نے کبوتر کو دانے کھلائے تو ان دانے کھلانے کا ثواب, یا پانی پلایا پانی پلانے کا ثواب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر سکتے ہیں. غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام یا اپنے مرحوم عزیزوں کو زندوں کو سب کو اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. حضور ہم لوگ جو اپنی پڑھائی کے حوالے سے یا رزق حلال کی تلاش میں اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کی ترقی میں کیسے حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ اور حب الوطنی کے بارے میں ارشاد فرمائیے, یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے؟ آپ کو پوری مدنی چینل کی ٹیم کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو, ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے, دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے. ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاء اللہ, بڑا اچھا سوال ہے. آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو.
ये कि अपने वतन पाकिस्तान को हम बाहर मुल्कों में रहते हुए किस तरह मतलब यानी कि नफ़ा पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और उसकी इज्जत बढ़ा सकते हैं। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज्जत दी है और ये इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का कलआ है और ये वो मुल्क है, मैं सही बोलता हूँ, कोई माने ना माने। मैंने दुनिया में और भी मुल्क देखे, इस्लामी मुल्क देखे, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्लाम की आज़ादी है ना, इस्लामी काम की, इस्लाम की खिदमत की, वो कहीं मैंने नहीं देखी। तो सच्ची बात करता हूँ। जैसे अभी मैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी बाजार में कहीं भी खड़ा होकर लोगों को जमा कर लूं और नेकी की दावत देना शुरू कर दूं, 150 आदमी मुझे सुन रहे हो, मुझे पुलिस वाले निकलेंगे तो वो भी हो सकता है कि खड़े हो जाएं सुनने के लिए, मुझे मुंतशिर नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, लेकिन और कहीं भी आप नहीं कर सकते। जी हाँ, दुनिया का कोई मुकद्दस से मुकद्दस शहर हो, फिलहाल ये दौर जो है ना, इस दौर में कहीं भी इतनी आज़ादी मैंने नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्क में घुमा हुआ हूँ, नहीं कर सकते। ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान जो मैंने देखा है, तजर्बे की बात कर रहा हूँ, कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आज़ादी है कि हम मतलब है कि खुल कर नमाज की दावत दे सकते हैं, सुन्नत पर अमल करने की दावत दे सकते हैं, नेकी की दावत दे सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ कानूनी मसाइल हुए हैं कि हालात तो होते हैं, कई मुल्कों में होते हैं इस तरह के हालात, लेकिन हम अपनी दावत इस्लामी की बात करता हूँ मैं, तो हमारी नेक नामी शुरू से इतनी है कि जैसे कि 144 में कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता, कानून है। खुद मैंने बयानात किए, पुलिस हमको नहीं रोकती थी। तो पुलिस का काम होता है क्राइम को रोकना, और ये समझते थे कि यार ये लोग तो क्राइम को खत्म करने में हमारी मदद करते हैं, तो इनको रोककर करना क्या है। इसी तरह बाजों का फौज लगी होती थी, फौज भी हमको नहीं रोकती थी। हमारे इस्लामी भाई इन दिनों हम सब्जी में पहनते थे, इनको नहीं रोकते थे, इनको जाने देते थे कि ये लोग पीसफुल लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, और इनको रोकने से करना क्या, इनको रोक कर वो नमाज की बात करते हैं, नेकी की दावत की बात करते हैं। हम भी अगर इनको रोक कर खड़ा कर देंगे तो हमको भी बोलेंगे आसान होने वाली है, नमाज की तैयारी करो। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि ये इंसानियत है, शराफत है, इस्लाम को समझने का ज़हन है, जज्बा है, अल्लाह की रहमत से। मैं अपने तजर्बात की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई मतलब इख्तलाफ करे तो करे, उसको दलील देनी पड़ेगी। मैं तो हूँ यहीं कि पाकिस्तान की पैदाइश मेरी पाकिस्तान की है, मैं असलन नस्लन पाकिस्तानी हूँ। कराची मेरा मौलिद है, मेरा वतन है असली जो है। मैं कराची में 1950 में मेरी पैदाइश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। और जो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में ना, वो अपने वतन की नेक नामी यूं कर सकते हैं कि अपने किरदार को दागदार ना बनाए। बाज नादान होते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे फिर लोग कहेंगे यार पाकिस्तानी ऐसे। हालांकि ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान के तो चप्पे चप्पे पर औलिया किराम के मज़ार आते हैं यार, पाकिस्तानी ऐसा कैसा हो सकता है। अमीर सुन्नत जो वतन की मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो वतन की मोहब्बत ये इंसान का एक तबई और फितरी एक तकाज़ा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से भी हमें इस चीज़ का सबूत मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी हज से, उम्रे से, ग़ज़वे से वापस होते तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की जब दीवारों को देखते, इसके बुलंद मकामात को देखते, तो अपनी सवारी को तेज़ कर लिया करते थे। और आप अगर घोड़े पर या खच्चर वगैरह पर जो उस दौर की सवारियाँ थीं उस पर सवार होते तो उसको एड़ लगाते थे। इसकी वजह हदीस पाक में ये बयान किया आगे कि मिन हुब्बिहा ली मदीना, मिन हुब्बिही ली मदीना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
جو مدینہ منورہ سے محبت کرتے تھے اس وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف تیزی کے ساتھ سفر کر کے آتے تھے. تو اس حدیث پاک کے تحت علماء نے جہاں مدینہ منورہ سے محبت کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا کہ جہاں بندہ رہتا ہے، جو اس کا وطن ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ لوٹ کر یہ آتا ہے اور اس کی محبت اس کے دل کے اندر رکھی جاتی ہے. البتہ جو دو باتیں ہیں، نمبر ایک کہ جو حدیث مبارکہ اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے حب الوطنی من الایمان، یہ حدیث پاک نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. یہ بعض عرابیوں کا، عرب کے دیہاتیوں کا قول تھا جس سے یہ معنی لیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو وطن کی محبت کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا تو اس کی بنیادی بات یہاں یہ بیان فرمائی کہ وطن سے محبت اس لیے ہونی چاہیے. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر اس کے احباب ہیں، اس کے عزیز و اقربا ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے. شریعت اسلامیہ کے بہت سارے احکامات پر عمل کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے. تو اس وجہ سے جو وطن کی محبت ہے یہ اس کے دل کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ثواب اس بندے کو حاصل ہوگا. زاہد علی اطاری عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی عمرہ کرنے والے مکہ شریف میں ہیں اور وہ کچھ خرید و فروخت کے لیے یا کسی سے ملنے کے لیے جدہ جاتے ہیں، پھر جدہ سے ویسے ہی واپس مکہ شریف آ جاتے ہیں، تو کیا ان پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم آئے گا؟ اگر کوئی شخص حرم کی حدود کے اندر موجود ہے اور وہ میقات سے باہر نہیں جاتا تو اس پر واپسی کے لیے احرام باندھنا یہ شرط نہیں ہوتا. یعنی میقات یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ اگر میقات کے باہر سے کوئی شخص آ رہا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس جگہ سے، جب کہ اس نے حرم کے اندر آنا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ یہاں سے احرام باندھے گا. یہ مختلف مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں سے اس نے احرام باندھ کر ہی مکہ مکرمہ کے اندر آنا ہوتا ہے. لیکن اب جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے وہ میقات سے باہر نہیں جاتا تو پھر اس صورت میں اس پر احرام باندھنا یہ ضروری نہیں ہوتا. اور جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر ہے، لہذا اگر کوئی شخص جدہ جاتا ہے تو اس پر لازم نہیں کہ وہاں سے وہ احرام باندھ کر آئے، بغیر احرام کے بھی وہ آ سکتا ہے. اگر ہم کوئی پرندہ اپنی چھت سے پکڑ لے مثلاً طوطا، اور ہم اس کو آگے بیچ کے اس سے منافع لے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں؟ اب یہ دیکھا جائے گا اول کہ وہ جو طوطا یا جو بھی کبوتر وغیرہ ہے وہ کس طرح کا ہے. بعض جو ہوتے ہیں وہ پالتو ہوتے ہیں. اب ان پالتو پرندوں کو پکڑیں گے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا کہ ان کو آگے بیچ دیں. وہ تو جس کے ہیں اس تک پہنچانا ہوں گے، اسے تلاش کرنا ہوگا. تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ شریف فقیر کو صدقہ کر دیں، کسی کو دے دیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے آپ بیچیں اور اس کی رقم اپنے پاس رکھ لیں. ہاں اگر وہ پرندہ ایسا ہے کہ جو جنگلی پرندے ہوتے ہیں، جنگل سے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس کی پہچان بھی ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے، ایسا پرندہ اگر کسی نے پکڑ لیا تو یہ پھر اسی کا ہوگا. جب کہ کوئی قانونی اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو تو پھر اس کو پکڑ کر اس کے فروخت کرنا بھی اس کے لیے جائز ہوگا. کہاں کن بیماریوں کو کہتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رہنمائی شاہ فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. مہلکات یہ مہلکتن کی جمع ہے. مہلک جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ہلاک کرنے والی چیزیں. تو ایسی بیماریاں، ایسے گناہ کہ جو بندے کو ہلاکت کے اندر ڈال دیں، بندے کو ہلاک کر دیں، ایسی بیماریوں کو یعنی ایسے باطنی امراض کو یہ مہلکات کہتے ہیں. جیسے غیبت ہے مثال کے طور پر، یہ کہ ایسا گناہ ہے کہ جو بندے کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ زنا سے بڑھ کر ہے. کسی پر تہمت لگانا، کسی پر بہتان لگانا، یہ سارے مہلکات کہلاتے ہیں. یعنی وہ باطنی امراض، وہ خرابیاں کہ جن کی وجہ سے بندہ ہلاکت کے اندر پڑ جائے. تو اس پر مکتبۃ المدینہ کی مستقل پوری ایک کتاب ہے، باطنی امراض کی پہچان، باطنی امراض کا علاج. اس حوالے سے یہ کتاب آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس میں کئی جو بیماریاں ہیں، اس طرح کی خرابیاں جو ہیں، ان کی تعریفات، ان کی مثالیں اور ان کے اسباب، ان کے علاج وغیرہ سب ذکر کیے گئے ہیں.
نیکی کی دعوت عام کی جائے، نماز کی دعوت، قرآن پاک پڑھنے کی، تو کیا یہ بھی ملک کی ترقی میں کچھ کردار ادا ہو جائے گا ہماری طرف سے؟ اس پہ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ جی بالکل کردار ادا ہو جائے گا، اور یہ وہ کردار ہے کہ جو فی زمانہ سب سے شاید مؤثر کردار قرار پائے گا۔ یعنی فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، افراد ہی کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے۔ آج عمومی طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، وہ جہاں حکمران طبقے کے اندر پائی جاتی ہیں، وہاں عوام کے اندر بھی بکثرت پائی جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ لوگ افسران کو تو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، حکمران کو تو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی خرابیوں کی طرف بہت کم ہماری نظر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی خرابیاں بھی دور کر لیں، اپنے معاشرے کے جو عام افراد ہیں وہ بھی اپنی خرابیوں کو دور کر لیں، تو بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری پریشانیاں یہ ہمارے ملک سے دور ہو سکتی ہیں۔ یعنی اوپری طبقے کے اندر، اعلیٰ طبقے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کے دور ہونے کے انتظار میں اگر اپنی خرابیوں کو اسی طرح پنپنے دیں گے، بڑھنے دیں گے، تو نتیجہ خرابیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں نکلے گا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اپنی خرابیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ نیکی کی دعوت ہے۔ تو نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص برائی سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے اور اپنے شر سے، اپنی خرابی سے دوسروں کو بچاتا ہے، تو ضرور اس سے ملک کو فائدہ پہنچے گا، ملک کی ترقی کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اسی طرح جو تلاوت قرآن ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، تو یہ تو راہ ہدایت ہے، اسی کے اندر ترقی موجود ہے کہ اس کی تعلیمات انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ملک کی ترقی کے اندر ضرور یہ راستہ پیدا کریں گی، اور بندے اس کے ذریعے سے، ہمارا ملک اس کے ذریعے سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وضو میں 4 فرض ہیں، اس میں سے ایک فرض اگر نہ ہو تو وضو ہو جائے گا؟ وضو کے 4 فرائض ہیں، اور اگر فرائض میں ہی کمی رہی تو ظاہر ہے وضو اس کا نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ وضو کو ان سنتوں کے مطابق کرنا چاہیے کہ جس طرح سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا پورا وضو ادا کریں۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے فرائض پر بھی عمل کیا اور فرائض میں سے بھی ایک فرض چھوڑ دیا تو ظاہر ہے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ جو ایک عضو اس کا رہتا ہے، مثلاً کسی نے چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک بھی دھو لیا، سر کا مسح بھی کر لیا، پاؤں رہتے ہیں، اور اس دوران کوئی وضو ٹوٹنے والا عمل نہیں پایا گیا، اور پھر اس نے جا کر پاؤں بھی دھو لیے، تو یہ 4تھا فرض بھی گویا کہ اس نے پورا کر لیا۔ تو جو نفس وضو ہے، یعنی وضو کا عمل ہے، وہ اس کا پورا ہو چکا، وہ باوضو ہو گیا۔ لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب والا جو کام ہے وہ وہی ہے کہ سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ وضو میں کئی سنتیں جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا تو بطور خاص خیال رکھنا ہے، تو اس اعتبار سے وضو کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ SMS کے ذریعے ایک سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ ارم نام رکھنا کیسا ہے، ارشاد فرما دیجئے۔ جائز ہے، کیونکہ اس کا کوئی خراب معنی نہیں ہے، جنت کو بھی کہتے ہیں اور مسلمانوں میں رائج بھی ہے، تو ایسے نام کے رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ نام وہ رکھنا چاہیے کہ جو صحابہ سے، صحابیات سے، اسلاف سے، بزرگان دین سے جس کی نسبت ہوتی ہو، ان میں وہ نام رکھا گیا ہو، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نام کہ جس کا معنی ٹھیک ہو اور مسلمانوں کے درمیان وہ رائج ہو، تو ایسے نام کے رکھنے میں حرج نہیں ہوتا۔ تو یہ نام مسلمانوں میں عام ہے، رائج ہے، تو اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، سوال کر رہے ہیں کیا بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگ سکتے ہیں، اور کیا سجدے کی حالت میں بھی کیا دعا کر سکتے ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے، اور بعض صورتوں کے اندر ہاتھوں کو اٹھانے کی مختلف صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اپنی انگلیوں کے اشارے کے ذریعے بھی دعا مانگنے کا یہ طریقہ روایتوں کے اندر آیا ہے، لیکن جو مشہور اور زیادہ معروف طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کی سیدھ میں یا کندھے کی سیدھ میں رکھ کر عمومی طور پر یہ دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس انداز میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جہاں تک رہا سجدے کی حالت میں دعا کرنا، تو ایک تو سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف سجدے کی صورت بنائی جاتی ہے، جیسے نماز کے بعد بعض لوگ جو ہے وہ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ
سجدہ اس میں بندے کو نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کے میں شکر کے اندر یہ سجدہ کر رہا ہوں. تو یوں یہ بغیر کسی سبب کے سجدہ نہیں ہوگا، شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ہو جائے گا. اب یہ چونکہ نماز کا سجدہ نہیں ہے تو اس میں آپ جس طرح کی چاہیں، جس زبان میں چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں. ہاں جو نماز کا سجدہ ہے اس میں نوافل کا جو سجدہ آپ ادا کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا. نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے دعا عربی زبان میں ہی مانگنا ہوگی، اردو کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے. اور دوسرا یہ کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کریں گے کہ جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے بندوں سے مانگا نہیں جاتا. جیسے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اس طرح کی دعا کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جس کو مانگا جاتا ہے، وہ چیزیں دعا کے اندر مانگ سکتے ہیں. یعنی سجدے کے اندر وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے. مزید اس حوالے سے اگر تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے فیضان نماز، اس میں کچھ اور ہدایات اس حوالے سے مذکور ہیں، اس کا مطالعہ فرما لیجیے. مصعب کیا سجدے میں سجدہ شکر کرنے کے لیے کیا اس کے لیے بھی وضو ضروری ہوتا ہے؟ اس میں باوضو ہی سجدہ کیا جائے گا؟ جی بالکل، اس کے لیے بھی وضو کیا جائے گا، باوضو یہ سجدہ کیا جائے گا. یعنی اس میں وہ تمام تر چیزیں کہ قبلہ رو ہو کر کرنا اور باوضو کرنا یہ ضروری؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ سجدہ ہے اور سجدے کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. سجدے کے لیے باوضو ہونا ہی یہ ہوگا اس کو. صاحب یہ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ عجیب سا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو اور ایک ہفتے تک غسل نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اللہ اکبر. جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس گھر کے اندر جنبی موجود ہو، یعنی ایسا شخص موجود ہو کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا اور اس نے غسل نہیں کیا تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس سے مراد وہی بے غسلہ شخص ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی. غسل نہیں کیا جس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، تو ایسا شخص وہ ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اب یہ پورا ہفتہ جب اس نے غسل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ والی وعید تو اپنی جگہ پر رہ گئی. اب یہاں 7 دن تک اس نے غسل نہیں کیا تو کم از کم 30 سے 35 نمازیں اس کی نکل گئی کہ جب غسل نہیں ہے اس کا، غسل نہیں کیا اس نے، اور تو اب غسل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی. ایسا بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہو تو بڑی بات ہے، بعید ہے کہ وہ بندہ نمازیں ادا کرتا ہو. تو یہ جو گناہ اس سے مسلسل ہوئے ان تمام سے توبہ کرنا، اور جتنی دیر وہ جنبی رہا ہے، بے غسلہ رہا ہے، توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے. اور جو نمازیں وغیرہ چھوٹی ہیں اس کو ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. امیر اہل سنت ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پر نام بگاڑنے کی بہت عادت پائی جاتی ہے. گھروں میں بھی نام بگاڑے ہوتے ہیں، بچے کا ایک نام ہوتا ہے تو اس کو بگاڑ کر پکارتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ واقعی اگر نام بگاڑنا پایا جائے جس سے معنی خراب ہو جاتے ہیں تب تو ممانعت رہے گی. اور بعض اوقات پیار سے نام میں تبدیلی آتی ہے، ایکچولی وہ بگڑتا نہیں، پھر ممانعت نہیں رہے گی. وہ تو کوئی مثال سامنے ہوگا تو اسی پر جواب شاید دیا جا سکے. جیسے باپا آج ایک مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا نام رحمان ہے اور اس کو اس نام کی وجہ سے مانو بولتے ہیں، تو اس طرح بولنا کیسا ہے؟ معاذ اللہ، لفظ رحمان، عبد الرحمن، اول تو نام رحمان رکھنا ہی منع ہے، عبد الرحمن نام رکھا جائے. اب اس کو مانو، بلکہ مثالیں دینے میں بھی ہمت نہیں ہوتی، اتنا بگاڑتے ہیں، اتنا بگاڑتے ہیں کہ بس پوچھو بات. میرے والد صاحب کا نام عبد الرحمن، اس کو معاذ اللہ مطلب کیا بولوں میں، ہمارے میمنوں میں ریمان، ریمان اس طرح بولتے تھے. ادمان آدھا، ریمان، آجی ادریمان کیوں بولتے تھے. کیوں مطلب ہے کہ اس طرح اللہ کا نام ہے تو یہ بگاڑنا، تو اسی طرح بھی مطلب بس تو یہ ایسا بگڑتا ہے کہ وہ کفر کی صورت بن جاتی ہے. تو ہمیں جیسا بگاڑا ویسا حکم لگے گا. تاہم یہ کہ نام بگاڑنا نہیں چاہیے،
برے القاب بھی نہیں رکھنے چاہیے. قرآن کریم میں ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب نہ رکھو، برے لقب سے مت پکارو. جیسے کہ کسی کو لمبو بولتے ہیں، کسی کو کھنگو بولتے ہیں، کسی کو اس طرح کے جو نام رکھے جاتے ہیں، یہ مثالیں اس کی دی گئی ہیں. تو یہ نام ڈالے جاتے ہیں نا، اس کی ممانعت اس آیت میں. دل آزار بھی ہوتے ہیں، بھلے وہ قد کسی کا بڑا ہے تو اس کو لمبا بولیں گے برا تو لگے گا. کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو اندھا بولیں گے اچھا تو نہیں لگے گا. نابینا بولیں گے تو برا نہیں لگے گا، اندھا بولیں گے تو برا لگے گا. اس طرح کسی کا وزن زیادہ ہے، جنرلی مطلب جو موٹا ہے، لیکن کسی کو بولیں گے اے موٹے، برا تو لگے گا نا. یہاں تک کہ ابھی آپ نے کسی بھاری بھرکم شخص کی طرف مسکرا کر دیکھا ہوگا، سننے والوں نے اتنی پبلک ہے، اس کو بھی برا لگا ہوگا، اسے معافی مانگ لینا. ارے کہ اس کو برا تو لگے. تنزن آپ کسی کو مسکرائیں گے دیکھ کر اور اس میں وہ بات موجود ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، برا تو لگے. اس لیے مطلب وہ بات چاہے اس میں ہو، پیچھے سے کسی کو موٹا بولیں گے تو یہ غیبت کہلائے گی، لمبا بولیں گے، ٹھیکنا بولیں گے، غیبت کہلائے گی، جبکہ مقصود برائی بیان کر رہا. اب پہچان کے لیے کسی نے بولا تو پھر وہ غیبت نہیں ہے. مقصود یہ نیت کہ پہچان تمہیں کون سا، تو وہ نہیں کر کے اس کی جو قد وغیرہ کے بارے میں اس نے بولا پہچان کرانے کے لیے، تو پھر گناہ نہیں ہوگا. ورنہ یہ کہ برائی بیان کرنے کے طور پر. یہاں تک حدیث پاک میں منع ہے کہ کسی کو کوئی معیوب بیماری ہے جس کو عیب سمجھا جاتا ہے، معیوب، تو اس کا بھی تذکرہ جو ہے یہ بھی مطلب یعنی کہ غیبت میں آتا ہے. پیچھے اگر بیان کیا تو اس کی مثالیں شرح میں مل نہیں سکی مجھے. جب میں غیبت کی تباہ کاریاں وہ کتاب مرتب کر رہا تھا اس وقت یہ حدیث بھی آئی تھی، تو وہ غیبت کی تباہ کاری میں شامل تو ہے. مثالیں میں نے اپنے طور پر لکھی تھی اس کی، پھر وہ کہ تفتیش میں مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح، لیکن چونکہ اب کسی شرح میں یہ ہے نہیں، نظر نہیں آ رہی شرح میں، تو اس لیے اس کو ہم نہ لکھیں. میں آپ کو موٹی ایک مثال دیتا ہوں. کسی کا پیشاب نکل جاتا ہو بستر میں، بعض بڑوں کا بھی نکل جاتا، مرض ہوتا ہے اس کو. اگر اس کا آپ تذکرہ کریں گے تو کتنا برا لگے گا. اگرچہ وہ صحیح ہے کہ بیچارے کو بیماری ہے، لیکن یہ اس کو ہر چیز پسند نہیں کرے گا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرے یا کسی کو پتہ چلے کہ اس کو یہ مرض ہے یا بڑا پیشاب خطا ہوتا ہے، اور زیادہ اس کو برا لگے گا. لیکن یہ کہ وہ اس حدیث کے تحت میں لا نہیں سکتا کہ وہ شرح میں اس کی مثال، یعنی شرح ہے ملی نہیں، پڑھی نہیں میں. کوئی بھی معیوب مرض ہو اس کا بھی تذکرہ نہ کیا جائے. لیکن آج کل اس کو بولتے ہیں مطلب نفسیاتی اثر. اب کسی کو نفسیاتی اثر ہو گیا تو وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو جنرلی بولتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کو بولیں گے نا پاگل ہو گیا تو اس کو بہت برا لگے. جبکہ حقیقت میں پاگل جو ہے نا اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ پاگل بولتے ہیں، کیونکہ وہ پاگل ہوتا ہی ایسا ہے کہ پاگل کی تعریف اس طرح کی ہے کہ بے سبب گالیاں دے گا، بلا وجہ گالیاں نکالے گا، پتھر مارے گا، ہوش ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ یہ ہے تو معیوب نا، اس کے عزیزوں کو برا لگے گا. اگر آپ بولیں گے کہ بولا کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، بولا کا باپ پاگل ہو گیا، روڈوں پہ پھر رہا ہے، پتھر پھینک رہا ہے، برا تو لگے گا. تو اس لیے بہت سنبھل کر سوچ کر بولنا ہے. تو بہرحال کسی کے نام، جو نام ان کے ماں باپ نے رکھا ہے، اب اسی وہی نام اس کا لیا جائے، بلکہ اچھے انداز میں لیا جائے. کسی نے حج کیا ہے تو اگر آپ بولو گے نا جیسے کہ حاجی اقبال، حاجی حسان، حاجی رفیق، حاجی شفیق، تو اس کو اچھا لگے. یا لفظ محمد اس کے ساتھ رکھا گیا اور نام پتا ہے تو لفظ محمد
محمد حسان, محمد الیاس, محمد شفیق, میں جہاں لفظ محمد بولا جا سکتا ہوں تو کوئی لفظ بولیں گے نا اس کو اچھا لگے گا. جو لقب اس کا بنتا ہو, قاری بنتا ہے, حافظ بنتا ہے, حافظ ہے, ہم اگر بولیں گے وہ نہ کہے گا مجھے یہ بولو, ہم کہیں گے اس کو اچھا لگے گا. یوں حدیثوں میں اچھے نام سے پکارنے کا بھی تذکرہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان آپ سے یہ سوال ہے, پاکستان کا قومی جانور, قومی لباس, قومی پرندہ, قومی سبزی, قومی پھل کون سے ہیں؟ 5 سوال ہو گئے. پاکستان کا قومی جانور مارخور پہاڑی بکرا, پاکستان کا قومی پرندہ چکور, یہ مرغی کی طرح ہوتا ہے, مرغی جیسا نہیں ہوتا دیکھنے میں لیکن یہ اونچا نہیں اڑ سکتا جس طرح مرغی اونچا نہیں اڑتی. یہ خاص کر جو ہائی وے اور ہوتے ہیں نا تو وہاں یہ نظر آتے ہیں. پرندہ ہوتا ہے, حلال پرندہ ہے چکور. اسی طرح پاکستان کا قومی پھل آم, پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی, پاکستان کا قومی لباس شیروانی. بھلے اب کوئی پہنتا نہیں ہے, چھوٹا پہنتا نہ بڑا پہنتا ہے. اب تو ٹائی پہنتے ہیں, کوٹ پہنتے ہیں, پینٹ پہنتے ہیں, شرٹنگ کرتے ہیں. اب پرانے لیڈروں کی تصویریں دیکھیں آپ کو شیروانی میں تصویر شیروانی میں ملے گی. میں نے اپنی شادی میں شیروانی سلوائی تھی. بعض اوقات یہ کہ دوسرے دولہے جو تھے وہ مانگ کے لے جاتے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے. اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا قومی لباس ہے. ویسے میں نے کہا میں نے شیروانی سلوائی. پہلے رواج تھا اس کا, شیروانی پہنی جاتی تھی, علماء بھی شیروانی پہنتے تھے. اب میں نے چھپ گئی ہے, پھر سنا تھا کچھ واپس میدان میں آئی تھی شیروانی, دولہے وغیرہ پہننا شروع کیا تھا. پاکستانی سبزی بھنڈی, پاکستانی جانور مارخور یہ پہاڑی بکرا حلال ہے. پاکستانی پرندہ چکور یہ بھی حلال ہے. پاکستانی سبزی بھنڈی, پاکستانی پھل قومی پھل یہ آم, اور قومی لباس شیروانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ مبارک ہو, پاکستان زندہ باد. پیارے امیر عامل سنت ہو, جشن آزادی مبارک ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. پاکستان کا قومی پھل آم ہے. پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے. پاکستان تو سلامت رہے, اے میری جان تو سلامت رہے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما. جشن یوم آزادی مبارک ہو. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. I love my Pakistan. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں, محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار
تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے عطائے سرور ذیشان یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان میرے پاپا کا پاکستان بے آتی ہے دعا من کے تمنا میری زندگی پاکستان زندہ باد لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے کہ پاکستان بننے کی شمسی تاریخ تو 14 اگست ہے، اس کی ہجری تاریخ کیا ہے؟ اسلامی تاریخ جو تھی وہ 27 رمضان شریف، یوم پاکستان 27 رمضان شریف ہے، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے 14 اگست. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. مرحبا پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن پاکستان. دے ترقی تو عنایت ایسے برکت فرما، دے ترقی تو عنایت ایسے برکت فرما. لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات. فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب.
شکر غلامی سے ملی آزادی شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک ملک سے دور تو رشوت کی نغوست فرما بچہ بچہ ہونا بازی میرے پاکستان کا اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما واسطہ شان مدینہ کا ہے پیارے اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا ہے پیارے اللہ دور عطار سے دنیا کی محبت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما فضل صد شکر غلامی سے ملی آزادی شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی عنایت ہمیں کوئی ہوئی شوکت فرما عنایت ہمیں کوئی ہوئی شوکت فرما عنایت ہمیں کوئی ہوئی شوکت فرما لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن ہائے بدمست گناہوں
सुल्ताने के हिदायत फरमा। हाय बदमस्त गुनाहों में हुए अहले वतन, हाय बदमस्त गुनाहों में हुए अहले वतन। या खुदा सबको बताने के हिदायत फरमा। या खुदा सबको बताने के हिदायत फरमा। या खुदा सबको अताने के हिदायत फरमा। बच्चा बच्चा हो नवाज़ी मेरे पाकिस्तान का। बच्चा बच्चा हो नवाज़ी मेरे पाकिस्तान का। और अता जज्बाए पाबंदी सुन्नत फरमा। और अता जज्बाए पाबंदी सुन्नत फरमा। और अता जज्बाए पाबंदी सुन्नत फरमा। वासिता शाह मदीना का प्यारे अल्लाह। वासिता शाह मदीना का प्यारे अल्लाह। वासिता शाह मदीना का प्यारे अल्लाह। दूर अहकार से दुनिया की महाबत फरमा। दूर अहकार से दुनिया की महाबत फरमा। या खुदा पाक वतन की तो हिफाजत फरमा। फज़ल कर किस पे सदा सायाए रहमत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में कसीर आशिकान रसूल जमा है, जिसमें कराची के जामिअतुल मदीना के तलबा किराम भी है, मदारिसुल मदीना के तलबा किराम भी है, और भी कई इस्लामी भाई हैं, बुज़ुर्ग इस्लामी भाई भी तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह कई मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह ढेरों इस्लामी भाई जमा होकर मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाएँ। मुफ्ती साहब से सवाल है, SMS के ज़रिए सवाल आया है कि अल्लाह और रसूल की महब्बत किस दर्जे की होनी चाहिए? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। तो सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से होनी चाहिए। और सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्न फ़ीही वजद हलावतल ईमान। 3 खूबियाँ, 3 खसलतें जिस बंदे के अंदर होंगी वो ईमान की मिठास को पाएगा, ईमान की लज्जत को हासिल करेगा। उसमें से पहली जो खूबी बयान की वो यही बयान की कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक तमाम से बढ़कर महबूब होने चाहिए। सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसे अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। मोहब्बत बाज़ औक़ात तबई एतबार से होती है कि तबीयत के अंदर, फ़ितरत के अंदर और बग़ैर किसी तकाज़े के ही बंदा टूट कर किसी से मोहब्बत करता है। जैसे अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, वालिदैन से मोहब्बत करता है, अहल इयाल से मोहब्बत करता है, माल दौलत से मोहब्बत करता है। तो इसके लिए किसी और सबब की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। और अक़ल के तकाज़े के मुताबिक भी सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ही ज़िंदगी देने वाला, अल्लाह तबारक व तआला ही वजूद देने वाला, वही सेहत देने वाला, वही रिस्क देने वाला, और फिर इसके बाद नेकी की तौफ़ीक़ व सआदत वही देने वाला, नेकी की क़ुव्वत वो देने वाला। और जब बंदा नेकी कर ले
تو اس کے بعد اس پر جنت اور انعامات اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرنے والا، اور ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ذریعہ بنایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے بڑھ کر جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب بندے کے پیش نظر ایک طرف اس کی خواہشات ہوں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے اس پر عمل کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اپنی خواہشات کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اس مقام پر خلاف آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس بندہ پائے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 3 بہنوں کی ایک ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، کہ ان میں سے پھر کوئی ایک بھی خوش نہیں رہتی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ لوگوں میں خام خواہ غلط مشہور ہوا ہے کہ 2 بہنوں کی 3 بہنوں کی شادی اگر ایک ساتھ کریں گے تو اس سے نقصان ہوتا ہے یا گھر ٹوٹ جاتا ہے، گھر آباد نہیں ہوتے، تو یہ بالکل غلط مشہور ہے، اور اس کا تعلق بھی توہمات میں سے ہی ہے کہ جیسے ہم مختلف چیزوں سے برا فعل لیتے ہیں، بد فعلی لیتے ہیں اور توہمات میں پڑے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے سفر شریف کا مہینہ یہ جاری ہے، تو سفر کے بارے میں بھی، چاہے شادی کے اعتبار سے ہو، نئے گھر بنانے کے اعتبار سے ہو، نیا کاروبار شروع کرنے کے اعتبار سے ہو، کہیں سفر کرنا ہے، تو اس اعتبار سے کئی لوگ اس طرح کے توہمات میں پڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام سفر کے مہینے میں کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یا ان کاموں میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے گی، وہ مکان اگر تعمیر کرنے لگیں گے تو وہ اٹک جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واضح طور پر ارشاد فرما دیا لا سفرہ، سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس سے یہ مراد لینا کہ سفر سے کہ خاص طور پر اسی میں ہی یہ بلاؤں کا اترنے کا مہینہ ہے، اور دیگر کوئی اور اس طرح کے توہمات لینا، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اسی طرح 2 بہنوں کی شادی ہو یا 3 بہنوں کی شادی اگر ایک ساتھ بھی کوئی کرتے ہیں تو اس کی شرعاً کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے۔ شریعت میں جو ممانعت ہے 2 بہنوں کو ایک شوہر کے نکاح میں جمع ہونے کی، وہ واضح طور پر قرآن پاک کے اندر حکم موجود ہے کہ ایک شوہر کے ایک فرد کے نکاح میں 2 بہنیں یہ جمع نہیں ہو سکتی، اور بھی کچھ رشتے حدیث طیبہ میں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ کس کی موجودگی میں کس اور کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھپھی بھتیجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، خالہ کو، بھانجی کو، اور مختلف اور جو احکامات بیان کیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہو رہی ہے، ایک کا شوہر کوئی ہے دوسرے کا کوئی ہے تو ایک ساتھ رخصت نہیں کی جا سکتی، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے اور نہ ہی ایسے توہمات میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جواب دیجئے بھائی پاکستان کے سب سے بڑے ریگستان کا نام بتائیے۔ تھر۔ جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کون سا درخت پایا جاتا ہے؟ نیم کا درخت۔ جواب درست ہے۔ پاکستان کا قومی پھل بتائیے۔ آم۔ جواب درست ہے۔ جواب دیجئے پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار کس سبزی کی ہے؟ تو حفاظت فرما۔ بھنڈی۔ جواب درست نہیں ہے۔ آلو۔ جواب درست ہے۔ یہ شعر پورا کیجئے۔ جا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ صرف دوسرا مصرع سنانا ہے۔ رحم کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔
थोड़ा सा फर्क है। फजल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा। जवाब दुरुस्त है। सबसे ज्यादा मादनियात पाकिस्तान में कहाँ पाई जाती है? बलूचिस्तान में। जवाब दुरुस्त है। अच्छा अब ये बताइए पाकिस्तान में सबसे बड़ा जंगल कहाँ पर है? या खुदा पाक वतन की छांगा मांगा। जवाब दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब्दुल खालिक अतारी वा कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त के सिलसिले में मदनी मुज़ाकरा है। अल्लाह पाक हमारे वतन को शादो आबाद रखे और दुश्मनों की मैली नज़र से हमेशा महफूज रखे। दावत इस्लामी का इस वक्त पैगाम दुनिया के कोने कोने में मौजूद है और दावत इस्लामी का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान से हुआ। ये इरशाद फरमाइए कि दावत इस्लामी का आगाज़ पाकिस्तान से होने की बरकत से जिस तेज़ी के साथ दावत इस्लामी का पैगाम दुनिया भर में फैला, आप क्या समझते हैं कि किसी और मुल्क से भी दावत इस्लामी का आगाज़ होता तो इतनी तेज़ी से तरक्की हो पाती? और अगर पाकिस्तान से इसकी तरक्की हुई है तो इसके क्या असबाब हैं? इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अब ये कि खुशकिस्मती यहीं पला बड़ा हूँ, शुरू से ही एक मजहबी ज़ौक़ मिल गया, तो यूँ ऐसा माहौल भी मिल गया मुझे, तो यूँ दावत इस्लामी का आगाज कराची से हो गया। वरना ये कि जहाँ भी होते अल्लाह के दीन की खिदमत, दरअसल इसके लिए कोई जगह तो मखसूस है नहीं। अल्लाह पाक जिससे चाहे वो काम ले ले, वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। कोई जगह दुनिया में ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह और रसूल को मानने वाले नहीं पाए जाते। और सबसे अफजल तरीन मकाम जो है दुनिया में वो तो मदीना है। और इस्लाम का सूरज तुलू हुआ मक्का पाक से, और फिर मक्का पाक से हिजरत हुई मदीने में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो असल मरकज जो है इस्लाम का वो तो हरमैन तैयबैन मक्का मदीना है। तो वहां से हकीकत में तो वो दो आलम में बंटता है सदका यहाँ का, हम ही एक नहीं रेजा खारे मदीना। तो हर जगह मदीने का सदका बट रहा है, जहाँ से अल्लाह पाक जिससे खिदमत ले ले। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अजीज से पाकिस्तान से यूँ मतलब ये सिलसिला चला और बढ़ता चला गया, और दुनिया में जगह 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 दावत इस्लामी की शमा रोशन है। और अल्लाह करेगा तो ये शमा रोशन रहेगी और रोशनी फैलती रहेगी, तादाद बढ़ती रहेगी और गुनाहों का सैलाब थमता रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद हारून अत्तारी वा कैंट से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत से कि अगर कोई किसी बीमार से पूछे कि क्या हाल है तो वो आगे से कहता है ठीक हूँ, तो ये झूठ है। अब सवाल ये करना है कि अब ये क्या कहे, जवाब इनायत फरमा दें। मेरे वालिद साहब को चिकन पॉक्स निकले हैं, उनके लिए दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अब अगर जवाब देते वक्त तवज्जो ही नहीं है, किसी ने पूछा ठीक हूँ ठीक हूँ, अब इसको जरा गुनाहगार तो नहीं कहेंगे, इसने इरादतन झूठ नहीं बोला। एक तो ये सूरत, दूसरा ये कि बाज बीमारियां ऐसी होती हैं जब बीमार ऐसा आदी होता है बाज बीमारियों से कि वो उस बीमारी को अब ये कि इतना वो सीरियस ले नहीं रहा होता। जैसे बूढ़े की मिसाल, बूढ़ा उसका रुआ बीमार होता है, लेकिन वो जो जवान पर बुढ़ापे का 1 घंटा डाल दिया जाए ना, शायद पागल हो जाए, लेकिन बूढ़ा हंसता मुस्कुराता नजर आएगा कि वो आदी हो गया होता है। तो यूं मतलब ये कि अब अगर कोई बूढ़े को पूछे कि आप कैसे हो, अब वो कहता है मैं ठीक हूं, तो वाकई वो ऐसा बीमार अपने आप को फील नहीं करता। इसी तरह जवान भी है, बीमारी ऐसी नहीं है। अब जैसे कि आमतौर पर कोई फुड़ियां निकल आती हैं तो गर्मी दाने निकल आते हैं, इसको बीमार कहता नहीं है। अगर वो कहता ठीक हूं तो ठीक है,
بعض اوقات بخار میں تپ رہا ہوتا ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, جان بوجھ کر کہتا ہے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ بخار تپ رہا ہوں بخار میں, تو اب یہ بات اس کی غلط ہے. اگر یہ جان بوجھ کر کہتا ہے تو اب یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ایسے موقع پر اس کو جواب میں یہ اپنی بیماری بتانی نہیں ہے, اور ٹھیک ہوں بھی نہیں کہہ رہا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ میں ہوں تو بیمار, ٹھیک تو ہوں نہیں. تو اب اس میں یہ کہ اگر اس نیت سے کہے کہ الحمدللہ, ذہن میں یہ کہ میں مسلمان ہوں, تو یوں نیت کر کے الحمدللہ کہہ دے. جب بعض لوگ یہ کہ اس لیے چھپاتے, ان کا ذہن بنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, ورنہ اپنے دشمن جو ہے نا یہ خوش ہوں گے. دشمن خوش ہوں گے اس لیے ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, اس لیے یہ بیماری چھپا رہے. بیماری چھپانے میں تو حرج نہیں ہے, پر جھوٹ بولنے میں حرج ہے نا. پھر یہ کہ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کے کینسر ڈکلیئر ہو چکا ہوتا ہے, بتا دیا کینسر ہے, ذہن بھی بن گیا کہ اس کو کینسر ہے, ہمارے گھر کے پورا فرد, لیکن یہ بتائیں گے نہیں کسی کو, کہ کسی کو بتانا پڑ گیا تو اس کو منع کریں گے کسی کو بولنا. چلو یہ بھی صحیح ہے, کسی کو بول جانا, لیکن اب کوئی اس کو پوچھے کہ بھائی فلاں کو کیا ہوا, دیکھنے گئے تھے, اب یہ جھوٹ بولے گا تو گناہگار ہوگا نا. تو اب اس کو مطلب یہ کہ احتیاط کے ساتھ ہی جواب دینا ہے, اور احتیاط کرے کیا ہوا آدمی, تو کیا بیماری ہے, اگلا پوچھ رہا ہے, اب بتا رہا ہوں تو پڑے گا نا کہ اس کو کینسر ہے. اب اگر بولتا ہے کہ بھائی ان کے گھر کے افراد نے منع کیا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا, تو اس کو جھٹکا لگے گا کہ منع کیوں کیا, اس میں کوئی چوری تو نہیں کی, ڈکیتی تو نہیں کی, بیماری ہے اللہ کی طرف سے. بلکہ لوگوں کو اگر پتہ چلتا ہے تو اس میں ایک فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں محبت کو پتہ چلے گا تو وہ کریں گے, اس کی بیماری ہو جائے. فائدہ تو ہوتا ہے. دعا یرد القضا, دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا سلاح المؤمن, مومن کا ہتھیار ہے. تو حدیث سے مطلب بعض اوقات دوسروں کو بھی جھوٹ میں مبتلا کرنے کی ترکیبیں بھی ہوتی ہیں. ایسا سوچنا نہیں چاہیے. دشمن ناراض ہو, دشمن راضی ہو, راضی ہو, بھلے ہو, اللہ اس کو ہدایت دے کہ نہ ہو, کیونکہ کسی کی تکلیف پر راضی ہوگا یہ شماتت کہلاتا ہے, شماتت یا شماتت. تو اس پر وعید ہے حدیث پاک میں کہ کسی کی مصیبت پر راضی ہونے والے کو ڈر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی مصیبت دور ہو جائے اور یہ راضی ہونے والے کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے. حدیث میں یہ وعید موجود ہے. عام طور پر تھوڑی بہت دشمنی بھی ہو نا, اور پتہ چل جائے نا کہ ان کے یہاں ایسی بیماری یہ ہو گیا, ان کے دل میں ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن بس وہ نفس و شیطان یہ بات مٹا دیتے کہ ہمارے دشمن راضی ہوں گے. بہرحال راضی ہوں یا نہ ہو, جھوٹ بولنے کی, یہ جھوٹ بولنے کا محل نہیں ہے, موقع نہیں ہے. ہاں کوئی فتنے کا خوف ہے جس کو شریعت فتنہ تسلیم کرے, تو اس سے موقع پر جھوٹ کی اجازت ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے طور پر بنا لیں کہ یہ فتنے کا خوف ہے, تو یہ نہیں چلے. اس میں بھی سمجھنا پڑے, اور علماء ہی ہم سمجھائیں کہ یہ واقعی فتنے کا خوف ہے یا نہیں. اس سے عالموں کی محتاجی تو رہے گی اور رہنی بھی چاہیے. اس کے بغیر اگر ہم چلیں گے تو راستہ بھٹک جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چند منٹ کے بعد جو ہے وہ ہم 14 اگست میں داخل ہو جائیں گے, اور 14 اگست کو ہمیں آزادی کی عظیم نعمت ملی, پاکستان جیسا پیارا ہمیں ملک ملا, اور الحمدللہ اس ملک میں
جو ہمیں مذہبی طور پر آزادی ہے، اس کے متعلق ہم نے کئی مدنی پھول سنے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے آزادی. تو الحمدللہ یہ ہمارا معمول ہے کہ جب 14 اگست میں یہ داخل ہونے والی ہوتی ہے اور مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو ہم ذکر و اذکار کرتے، درود و سلام کرتے. کئی لوگ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خرافات میں پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، خوشی ہو غمی ہو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے. تو انشاءاللہ الکریم ہم درود و سلام پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم آزادی کی یہ نعمت ملنے کا اس طرح ہم شکر ادا کریں گے. اور یوں 12 بجتے ہی ہم 14 اگست میں داخل ہو جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے، حاضرین سے بھی عرض ہے کہ با ادب بیٹھ کر، سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر درود و سلام میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ الکریم کلام بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، زینت عرش معلا الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں لا بلا ہو، سب غلاموں لا بلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور، فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور. ہو زباں پر میری اکثر، ہو زباں پر میری اکثر آپ ہی کا ذکر خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا
رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے عطائے سرورے عطائے سرورے ذیشان یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے رہتا ہی رہے یہ گلستان اے خالق عالم مہکتا ہی رہے یہ گلستان اے خالق عالم یہاں کھلتی رہے کلیاں یہاں کھلتی رہے کلیاں یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو ہماری عزت و پہچان ہماری عزت و پہچان یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے دور ہو سائے رہے شاداب یہ گلشن خزاں کے دور ہو سائے رہے شاداب یہ گلشن بہارے اس پہ ہو قربان بہارے اس پہ ہو قربان یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے الہی سب سر چمکا سدا روشن رہے تارا الہی سب پر چمکا سدا روشن رہے تارا الہی سب پر چمکا سدا روشن رہے تارا ہلال اس کا رہے تابا
پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما، دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت میں عنایت فرما، فضل سے اب مجھے جنت میں عنایت فرما، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب، اس کو کل آئے اسلام بنا دے یا رب، میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما، میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، عنایت ہمیں ہوئی ہوئی شوشت فرما، عنایت ہمیں ہوئی ہوئی شوشت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما، آئے بدمست گناہوں میں ہوئے ہیں اہل وطن، آئے بدمست گناہوں میں ہوئے ہیں اہل وطن، یا خدا سب کا
سے دور رشوش بنو ست فرما بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما مرحبا پاک وطن پاکستان دے ترقی تو عنایت اس پر فرما واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ دور اقدار سے دنیا کی محبت فرما دور اقدار سے دنیا کی محبت فرما یا خدا خدا کا وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما جشن آزادی کے موقع پر کراچی کے ایک جامعۃ المدینہ میں پرچم کشائی کا اہتمام کیا گیا. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. زندہ باد میرا پاکستان جشن آزادی مبارک ہو جشن آزادی مبارک ہو زندہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا زندہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے عطائے سرور ذیشان یہ پاکستان ہمارا زندہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا زندہ. الحمدللہ ماہ سفر کا مہینہ جاری ہے اور الحمدللہ ماہ سفر المظفر میں دعوت اسلامی ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان منا رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ویسے ہی ہزار مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہے ہیں. مدنی منوں کے بھی ہیں لیکن یہ بالغان کے جو دن بھر کی مصروفیات کی وجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے تو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے اور ہزار اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ رب العالمین تجوید کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک سیکھا الحمدللہ. تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے مدارس المدینہ بالغان کی ترکیب کی جا رہی ہے. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغاں قرآن پاک پڑھنا ہے دوسروں کو پڑھانا ہے. ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغاں. امیر اہل سنت کی آواز پر ماہ سفر میں مزید مارکیٹ میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگوانے کی نیت کرتا ہوں. ماہ سفر مدرسۃ المدینہ بالغان تو الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا
جیسا کہ قرآن پاک کے صحیح مخارج، تلفظ کی ادائیگی، فرائض علوم، واجبات، سنتیں، احادیث مبارکہ، ایسے ہی دینی تعلیم حاصل کروں گا اور آگے انشاءاللہ تعلیم کو پھیلاؤں گا. فیضان قرآن جاری ہے، دعوت اسلامی مدرسہ بالغان میں علم حاصل کر رہا ہوں اور میں نے اس میں قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا، وضو، طہارت، غسل کے فرائض سیکھے. مائی سفر مائی بالغان میں ہم اس میں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور اس میں جتنا درست طریقے سے سیکھ سکتے ہیں سیکھ رہے ہیں. فرض و علوم بھی سیکھ رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم درست طریقے سے قرآن پاک سیکھیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں 2 سال سے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد. قرآن شریف میں پہلے پڑھا ہوا تھا لیکن میری کافی غلطیاں تھی اس میں، تو قرآن مجید کو جو ہے ان کے ساتھ میں نے شروع کیا اور الحمدللہ کافی حد تک بہتری آئی ہے اور 13واں سپارہ بھی استاد جی کے ساتھ شروع ہے. تو میں اب بھائیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کی روٹین بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. استاد جی آئیں گے آپ کی دکان پہ، آپ کو سبق پڑھائیں گے. 10 اگست 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عبداللہ. سوال نمبر 2، ماہ رضا کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ جواب، صفر شریف کو. سوال نمبر 3، کیا عورت کا دیور سے بھی پردہ ہے؟ جواب، جی ہاں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد اعجاز اتاریہ سیالکوٹ، محمد فہیم عزیز اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت گلزار حسین اتاریہ لانڈھی نمبر 3 کراچی، محمد وسیم ولد محمد اسلم راولپنڈی، بنت محمد عارف اتاریہ سکھر، بنت ابرار احمد گجرات، محمد شاہد رضا بن احمد یار میلسی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت گلزار حسین اتاریہ لانڈھی نمبر 3 کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. آنے والے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ سوال نمبر 2، پاکستان کس اسلامی تاریخ کو آزاد ہوا؟ سوال نمبر 3، معوذتین کسے کہتے ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.